آج ہم عمران ریاض خان کے کیس کو اور جمشید دستی کے کیس کو ڈسکس کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ الیکشن کے پروسیس کو روک دیں۔ السلام علیکم، میں ابرار احمد مہر ایڈوکیٹ۔ قانون کا ایک محاورہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا اور سویا رہتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ سوئے ہوئے شخص کو مت جگاؤ، سوئے ہوئے شخص کو سویا ہی رہنے دو۔ آج ہم عمران ریاض خان کے کیس کو اور جمشید دستی کے کیس کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو چند امپورٹنٹ خبریں ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو تھوڑی سی افسوسناک خبر یہ کہ سابق وزیر خارجہ سرتاج عزیز کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ الیکشن کے پروسیس کو روک دیں، الیکشن ملتوی کر دیں، کسی دوسرے مناسب وقت پر الیکشن کروا لی جائے، کیونکہ فی الحال ان کی جماعت کو بھی دہشت گردی کا خدشہ ہے، ملک کے اوورال حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، موسم کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو لہٰذا الیکشن کمیشن سے گزارش کروں گا کہ الیکشن کو ملتوی کر دیں۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو میں ایک ابزرڈ اسٹیٹمنٹ اور بیوقوفی پہ مبنی اسٹیٹمنٹ ہی کہہ سکتا ہوں، مزید میرا خیال اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن کو الیکشن کمیشن نے کل عدم قرار دیا، اس کے اوپر پھر بلے کا نشان واپس لے لیا، تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ میں چلی گئی، وہاں حکم امتناعی جاری کر دیا گیا، تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کر دیا، تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہوئی ہے، جس میں آج کی تاریخ مقرر ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کا یہ موقف ہے کہ جب تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی اور جب ان کو بلے کا نشان واپس کیا گیا، اس وقت ہمیں نہیں سنا گیا، مطلب کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس وقت جو فیصلہ کیا گیا وہ ہمیں سنے بغیر کیا گیا، ہیسٹ میں کیا گیا، لہٰذا تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا جائے، مطلب کہ ان کا جو انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دیے تھے الیکشن کمیشن نے، اسی فیصلے کو بحال کیا جائے۔ اس کی آج ڈیٹ ہے، دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا عدالت کارروائی کرتی ہے۔ اچھا جی، آج کا ہمارا مین ٹاپک یہ تھا کہ عمران ریاض خان کا کیس اور جمشید دستی کا کیس۔ تھوڑا سا جمشید دستی کے کیس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، بلکہ کیس کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا شیر افضل مروت صاحب کی ایک بات میں آپ کو سنا دوں کہ ایک صحافی نے شیر افضل مروت صاحب سے پوچھا کہ جمشید دستی کے ساتھ جو وقوع ہوا، اس وقوع کے بارے میں اس متعلقہ علاقے کے ایس ایچ او کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس طرح کا کوئی وقوع ہوا ہی نہیں۔ تو شیر افضل مروت نے کہا کہ جس ایس ایچ او نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو سنسار کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کا یہ وقوع ہوا ہے اس میں ملوث جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقوع میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہونا چاہیے۔ اب میرا سب سے پہلا سوال شیر افضل مروت صاحب سے ہے کہ مروت صاحب، آپ ایک اچھے سمجھدار انسان ہیں، آپ قانون دان ہیں، آپ وکیل بھی ہیں، اس کے ساتھ آپ سابقہ جج بھی رہ چکے ہیں، تو کیا اس میں جس طرح کے مثال دی جاتی ہے کہ وہ پنجابی میں نہیں کہتے کہ ستے ہوئے بچے تھا تو کوئی منہ بھی نہیں چومدا، یہ جس طرح میں نے مثال دی تھی نا کہ جو قانون یہ کہتا ہے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اسے سویا ہی رہنے دو، تو جناب آپ جب تک قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے اس وقت تک آپ کو انصاف کون دے گا؟ جمشید دستی صاحب کا صرف یہ کہہ دینا کہ جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی، آپ نے کہہ دیا کہ وہ اس کو سنسار کر دینا چاہیے، تو لیکن اس کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اگر جمشید دستی کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح کی صورتحال ہے مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا غلط ہوا ہے، لیکن چلیں فرض کر لیں کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا غلط ہو گیا، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، جس طرح کہ اس نے رو رو کے چیخ و چلا کے کہا کہ میرے بچوں کو مارا گیا، میری بیوی کو ننگا کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو کچھ اس نے کہا، تو کیا دستی صاحب نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا؟ کیا وہ منظر عام پہ آیا؟ کیا متعلقہ پولیس اسٹیشن میں گیا؟ پولیس کا موقف تو ایک آ گیا نا کہ ہمارے پاس کوئی بندہ آیا کوئی نہیں، اس طرح کا کوئی وقوع ہوا کوئی نہیں، اور اگر اس طرح کا کوئی وقوع ہوا ہے تو آئے کوئی ہمارے پاس اپلیکیشن لے کے۔ تو جناب شیر افضل مروت صاحب، آپ بطور وکیل کیا جمشید دستی کے کیس کو لے کے آگے بڑھے؟ کیا آپ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اندراج مقدمہ کی اپلیکیشن لے کے گئے؟ تحریک انصاف کا کوئی بھی وکیل اس کیس کو لے کے آگے بڑھا؟ جمشید دستی خود یا اگر وہ موجود نہیں تھا تو کیا اس کی فیملی کا کوئی ممبر، اس کا بھائی بہن، میں کہتا ہوں سب چھوڑ دے، کم از کم اس کی بیوی کے ساتھ جو بھی یہ بات کی گئی تھی تو اس کے اوپر زیادتی کی گئی یا اس کو ننگا کیا گیا، تو کیا اس کی بیوی نے اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے لیے کیا متعلقہ پولیس اسٹیشن میں گئی اندراج مقدمہ کی اپلیکیشن لے کے؟ کوئی بھی نہیں گیا، نہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی وکیل گیا، نہ بیرسٹر گوہر علی گیا، نہ شیر افضل مروت گیا،
کوئی بھی نہیں گیا، نہ اس کی فیملی کا، جمشید دستی کے فیملی کا کوئی بندہ گیا، مطلب کوئی بھی بندہ اگر عدالتوں تک نہیں جائے گا، کوئی بھی بندہ اگر پولیس تک نہیں جائے گا، کوئی اپلیکیشن لکھ کے اگر کسی فورم کے اوپر نہیں دے گا. دیکھیں اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو صرف ویڈیو بنا دینے سے اور ایک ریٹنگ لینے سے اور اس کو وائرل کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ حل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کچھ غلط ہو گیا تو آپ کو اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے بھرپور طریقے سے. اور احتجاج کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں. آپ کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ بات کی بات ہے، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کو پولیس کے پاس جائیں، آپ ہائی اپس کے پاس جائیں، آپ عدالتوں کے پاس جائیں، آپ اندراج مقدمہ کی پٹیشن لے کے جائیں، آپ ہائی کورٹ میں جائیں، آپ سپریم کورٹ میں جائیں اور پورا زور لگائیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، غلط ہو گیا، آپ کو انصاف چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، آواز بلند نہیں کریں گے، عدالتوں کے پاس نہیں جائیں گے، پولیس کے پاس نہیں جائیں گے، اور صرف گھر بیٹھے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کے آپ اگر بتا دیں گے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، تو پھر اس بات کو کون مانے گا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہ میں نے کل اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ جس دن جمشید دستی نے ویڈیو جاری کی تھی اس دن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ غلط ہوا، یہ زیادتی ہوئی اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کل کا دن بھی گزر گیا، پرسوں کا دن بھی گزر گیا، لیکن جمشید دستی نے یا اس کی فیملی نے یا اس کی پارٹی نے یا اس کی طرف سے کسی وکیل نے ایک اپلیکیشن بھی متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کے نہیں دی، اور نہ ہی اندراج مقدمہ کے لیے کسی عدالت کے اندر گئے ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ جی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مجھے انصاف دے، اس طرح نہیں ہوتا. گھر بیٹھے بندے کو کوئی بھی انصاف آ کے نہیں دیتا، انصاف لینے کے لیے کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں عمران ریاض کی. کل سے ٹویٹر کے اوپر ایک بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے جی، لوگ ہیش ٹیگ لگا کے جا رہے ہیں کہ جی لگا رہے ہیں میں عمران ریاض کو جانتا ہوں، میں عمران ریاض کو جانتا ہوں. اصل اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ بات سپریم کورٹ میں جب نااہلی کیس کی پروسیڈنگ جاری تھی تو بات آ گئی عمران ریاض خان تک. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے، قاضی فاضل صاحب نے کہا کہ یہ عمران ریاض کون ہے؟ اس نے کیا بتایا کہ اس کو کس نے اٹھایا؟ تو اس کے اوپر بڑا شور بچا. تحریک انصاف نے بڑا احتجاج کیا، وکلا نے بڑا احتجاج کیا، لوگوں نے بڑا احتجاج کیا اور ہیش ٹیگ لگانے شروع ہو گئے، ہم عمران ریاض کو جانتے ہیں. عمران ریاض کی اگر اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان مجھے بلائیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. اچھا دیکھیں آپ کے ساتھ غلط ہو گیا، آپ کو اٹھا لیا گیا، آپ کو پتہ نہیں کہاں رکھا گیا، آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن کیا آپ نے اپنے خلاف ہونے والے اس ظلم کی داستان کسی کو سنائی؟ آپ اسی دن انتظار میں بیٹھے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اب آپ کو اپروچ کریں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹیلی فون کریں اور آپ سے پوچھیں کہ بھائی جان بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے گھر آ جائیں اور آپ کے پاس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ سے پوچھیں کہ عمران ریاض خان صاحب بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ متعلقہ تھانے کا اسٹیشن ہاؤس آفیسر ایس ایچ او آپ کے گھر میں آ کے آپ سے پوچھے کہ جناب آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے نا اس کو آپ کے پاس آ کے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ جو جمشید دستی والا معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا کہ نہ تو آپ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں گئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، نہ آپ کسی عدالت میں اندراج مقدمہ کی پٹیشن لے کے گئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، نہ آپ نے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیں آپ اپنا کیس جب خود نہیں لڑیں گے، جس طرح کہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا نا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتا اور وہ سویا رہتا ہے تو پھر قانون یہ کہتا ہے کہ سوئے ہوئے شخص کو سویا رہنے دو، اس کو مت جگاؤ. دیکھیں آپ کے ساتھ ظلم ہوا، یہ غلط ہے، لیکن آپ نے اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے لیے آواز بلند نہیں کی. آپ نے دیکھیں ہر بات کے اوپر تو آپ ایک ویڈیو جاری کرتے ہیں، ہر بات کے اوپر تو آپ ایک ویڈیو جاری کرتے ہیں، لیکن جس دن سے رہا ہوئے ہیں آپ واپس آئے ہیں، آپ نے ایک پوڈ کاسٹ بھی کر دیا اپنے وکیل کے ساتھ، آپ نے وکلا کے پروگرام بھی اٹینڈ کر لیا، آپ نے تقریریں بھی کر دی، آپ سے اس ٹاپک کے اوپر سوالات پوچھیں گے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اب تھانے تو نہیں گئے، آپ کسی عدالت کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر تو آپ نہیں گئے. آپ نے یہ کہا جی اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مجھ سے پوچھے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. یہاں پر بھی چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب کی بات صحیح ہے. جب وہ کہا گیا کہ عمران ریاض کون ہے، اس نے کیا بتایا کہ اس کو کس نے اٹھایا؟ یہ آپ کا فرض بنتا تھا. اپنے کسی ویلاگ کے اندر، اپنی کسی سپیچ کے اندر آپ سے پوچھے کہ کسی سوال کے جواب میں، کسی بھی ویڈیو ریکارڈنگ میں آپ نے ایک دفعہ بھی یہ بتایا کہ مجھے کس نے اٹھایا، کہاں سے اٹھایا،
کہاں مجھے لے کے گئے, میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, مجھے اٹھایا کیوں, مجھے رکھا کیوں, مجھے چھوڑا کیوں, کیا کیا آپ کے ساتھ, جو بھی آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی داستان بنی ہے وہ آپ نے بیان کرنی تھی. آپ کا کیس صرف آپ نے لڑنا ہے, آپ کا کیس کسی دوسرے شخص نے نہیں لڑنا. اگر آپ اس پہ خاموش بیٹھے رہیں گے, کسی فورم کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے, کوئی آپ واہ ویلا نہیں کریں گے, کوئی شور نہیں مچائیں گے, اس کے اوپر آپ پاکستانی عوام کو نہیں بتائیں گے, صرف یہ مسکین بن جانا اور مظلوم بن جانا اور یہ کہنا کہ میں بس میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے. بھائی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے, کس نے کی ہے آپ کے ساتھ زیادتی, پھر آپ کیوں ڈر رہے ہیں, کیوں خاموش ہیں؟ آواز بلند کریں, اپنے خلاف ہونے والے ظلم اور زیادتی کے لیے آپ آواز اٹھائیں, آپ لوگوں کو بتائیں, ایک ویڈیو ریکارڈ کریں اور بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, پریس کانفرنس کریں, بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا, بتائیں آپ کو کس نے اٹھایا, کہاں رکھا, کیا کیا آپ کے ساتھ. عدالت کے اندر جائیں, پٹیشن فائل کریں, تھانے میں جائیں, اندراج مقدمہ کی اپلیکیشن لے کے جائیں سپریم کورٹ کے پاس, وہاں آپ بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. جب آپ اپنے حق کے لیے خود ہی آواز بلند نہیں کریں گے اور پھر عدالتوں کے اوپر آپ الزام لگائیں گے کہ جی عدالتیں اگر ہمیں بلائیں گی تو ہم اپنی بات سنائیں گے, اور جتنے بھی یہ تحریک انصاف کو چاہنے والے لوگ ہیں یا عمران ریاض کو چاہنے والے لوگ ہیں, اگر وہ ٹویٹر کے اوپر اس طرح, دیکھیں ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, مسئلے حل ہوتے ہیں پریکٹیکلی کام کرنے سے. وہ ویڈیو لگا دینا, تصویریں لگا دینا, اس کو شیئر کر دینا, اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. دیکھیں عدالتیں اگر غلط کریں گی تو ان کے اوپر تنقید کی ہے, کروں گا, لیکن اگر آپ بھی صحیح نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بھی تنقید کروں گا. لہٰذا میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خلاف ہونے والے ظلم کی داستان لوگوں کو سنائیں, اپنے خلاف ہونے والے ظلم کی داستان عدلیہ کو بتائیں, پولیس کو بتائیں, پھر آپ اس کے بعد بات کریں کہ آپ کو انصاف ملا ہے کہ نہیں ملا. آپ جب تک انصاف کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے اس وقت تک آپ پولیس کے اوپر یا عدلیہ کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ آپ کو سنا نہیں گیا یا آپ کو انصاف مہیا نہیں کیا گیا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.